نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قریشی ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں، اور آپ مکہ کے رہنے والے تھے، قریشی تھے، اور آپ نے صلح حدیبیہ کے بعد اسلام قبول کیا ہے، اور حضرت سیدنا نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تابعی تھے ان کے ہاتھوں پر آپ نے اسلام قبول کیا، اور نبی کریم علیہ السلام کے آپ صحابی ہیں۔ اور ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر بن عاص قریش کے نیکوکاروں میں سے ہیں، اور آپ فاتح مصر بھی ہیں، بہت بڑی ہستی ہیں۔ تو اس حوالے سے راولپنڈی کے خطیب مفتی محمد حنیف قریشی صاحب، انہوں نے سبقت لسانی سے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ سبقت لسانی، اب دلوں کا حال تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے کوئی ایسی گفتگو کی جو درست نہیں تھی، تو بعد میں انہوں نے توبہ کر لی۔ تو بہرحال یاد رکھے کہ سبقت لسانی کی وجہ سے ہو جاتا ہے، بعض کا جوش خطابت میں بھی ایسی باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن بعد میں یہ ہے کہ اگر پتہ لگے تو آپ کو چاہیے کہ فوراً رجوع کریں، کسی بھی بندے سے اگر کوئی ایسی بات ثابت ہو جائے، یعنی اس نے کہی ہے نبی کریم علیہ السلام کے کسی بھی صحابی پر لعن طعن کرنے والا شخص دوزخی، اہل سنت سے خارج ہے، اور اس انجینئر محمد علی مرزا جیلوی یہ بھی اہل سنت سے خارج ہے، رافضی ہے، اور صحابہ پر لعن طعن کرتا رہتا ہے۔ تو قریشی صاحب، حنیف قریشی صاحب کہتے ہیں کہ مجھ سے اس طرح سبقت لسانی کی وجہ سے ہوگا، لیکن قریشی صاحب سے بھی ہم یہ درخواست کریں گے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی بعض اوقات آپ نے ایسی گفتگو کی ہے، حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی کی ہے۔ تو آپ کہہ رہے تھے کہ میں تو عمر بن صاحب کہہ رہا تھا کیونکہ وہ اہل بیت قاتلین میں سے ہے، تو عمر بن عاص نکل گیا، تو ہو جاتا ہے، لیکن آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بار بار نبی کریم علیہ السلام کے بعض صحابہ ان کی وجہ سے، کہ لوگ تو ظاہر بات سوچتے ہیں نا کہ جناب آپ جان بوجھ کر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے، ہو جاتا ہے، ہمیں بھی پتہ ہے سبقت لسانی سے، لیکن آپ کا ایک وتیرہ بن چکا ہے نا، تو اس طرح آپ کو توبہ کرنی چاہیے۔ ہم تو سمجھتے تھے آپ اہل سنت کے عالم نمائندگی کر رہے ہیں، لیکن آپ نے کیا شروع کر دیا ہے نبی کریم علیہ السلام کے بعض صحابہ کے حوالے سے۔ تو یاد رکھیں، دیکھیں اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ حق پر مولا علی المرضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو مولا علی کے مقابل میں بعض صحابہ ہیں ان سے خطا اجتہادی ہوئی ہے، یہ اہل سنت کا یہ نظریہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن یہ ہے کہ صحابہ پر لعن طعن کرنے والا شخص دوست کی اہل سنت کا کیا، قریشی صاحب توجہ کیا کریں آپ، ٹھیک ہے جی۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہے۔ جو شخص مولا علی کو ابو بکر عمر سے افضل بتایا ایسا شخص گمراہ بدین ہے اور اہل سنت سے خارج ہے۔